اسٹیج پر رونق افروز مفتی گجرات حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقدوس اشرفی مصباحی صاحب قبلہ مدد ذلہ النور، مفتی شبیر اشرفی صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی، برادر محترم علی جناب حضرت علامہ مولانا امین اکبری صاحب، مولانا فاروق اعظم شمسی صاحب، مولانا ہارون اشرفی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما، معزز علماء کرام، ادارے کے ٹرسٹی، ممبران، پرمکھ اور میرے دل کے انتہائی قریب آپ تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش قرار پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات گلشن چشت کے وقت وفود، حضرت وفود ڈاکٹر سید معین الدین بابا قبلہ مدد ذلہ النورانی اجمیر شریف تشریف لا رہے ہیں۔ فلک شگاف نعروں سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے 3 اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ میر تقی میر کا شعر ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، آتش گرم دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش آگ اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، آتش گرم دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا، اور پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہمہ جہت ترقی میں تعلیم کی اہمیت، ہمہ جہت ترقی میں تعلیم کی اہمیت، امپورٹنس آف ایجوکیشن فار اوور آل ڈیولپمنٹ آف آور سوسائٹی، آور نیشن، آور اسٹیٹ، آور پرسنالٹی، آور ہوم، ہمہ جہت ترقی میں تعلیم کی اہمیت۔ آج جیسا کہ ناظم اجلاس نے فرمایا کہ میں بنارس ہندو یونیورسٹی سے آیا ہوا ہوں، کاشی، تو کاشی کی سرزمین سے گجرات کی سرزمین پر بسنے والے تمام
تمام لوگوں کے لیے امن، گیان، شانتی، تعلیم اور ترقی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے دوست، میں نے جو اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آل انڈیا سروے آف ہائی ایجوکیشن AISHE کی 2020 اور 21 کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کا تناسب یعنی مسلمانوں کا فیصد شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی کم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعلیٰ تعلیم میں، ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا پرسنٹیج شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی کم ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل سنا۔ انگریزی میں اس رپورٹ کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ In 2017-18, the All India Survey of Higher Education reported that Muslims made up 5% of students enrolled in higher education in India. صرف 5%۔ کتنے؟ 5%۔ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا علماء کرام کو معلوم ہے، حضرت مفتی شبیر صاحب قبلہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ NCPCR 2021 کی رپورٹ کے مطابق دیش میں 1 کروڑ 10 لاکھ مسلم بچے اسکول سے باہر ہیں۔ 1 کروڑ 10 لاکھ مسلم بچے اسکول سے باہر ہیں، انہوں نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے سنا، 1 کروڑ 10 لاکھ۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی سرزمین پر صرف 57% مسلمان لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور 47% مسلمان الٹریٹ یعنی انگوٹھا ٹیک ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 47% Muslims are illiterate، انگوٹھا ٹیک۔ اب میں گجرات اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق the percentage of Muslim student in higher education in Gujarat is only 2%۔ گجرات کی سرزمین پر مسلم اسٹوڈنٹ کے ہائر ایجوکیشن کا پرسنٹیج صرف 2% ہے۔ پورے اسٹیٹ کا تناسب پورے ملک میں بہت شاندار ہے، اس کے لیے گورنمنٹ انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن شرمناک پہلو یہ ہے کہ مسلمان روز بروز تعلیم میں پچھڑتے جا رہے ہیں۔ گجرات کی سرزمین پر ہائر ایجوکیشن میں کل 17,97,666 اسٹوڈنٹ نے ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیا، ان میں مسلمان اسٹوڈنٹ کی تعداد صرف اور صرف 35,993 ہے۔ کتنی ہے؟ کیول صرف اور صرف only 35,993 اسٹوڈنٹس آر ان ہائی ایجوکیشن۔ گجرات میں صرف 35,000، 36,000 مان لیجیے، ہے نا افسوس کا مقام؟ حضور، میں نے یہ سروے اس لیے گفتگو کی، یہ سوال میں نے صرف اس لیے آپ کے درمیان رکھا کہ تاکہ میں آپ کے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ سکوں، آپ کو میں اپنے سے قریب لا سکوں، اور میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اس ٹاپک پر سیر حاصل گفتگو کر سکوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے کارن ہیں جس کی وجہ سے ہم تعلیم کے میدان میں نیشنل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ اس قدر پیچھے ہیں؟ تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔
ان اسباب پہ بہت زیادہ ہم غور کرنے کے بجائے ہم اپنے دامن کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا. اور جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے. تیری تاریک راتوں کو اجالا کر کے چھوڑوں گا. تیری تاریک راتوں کو اجالا کر کے چھوڑوں گا. آج اتنا بڑا شاندار نورانی مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے. لاکھوں لاکھ روپے آپ حضرات نے خرچ کر کے اتنا شاندار مجمع منعقد کیا ہے اور مجھے بلایا ہے. میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کے درمیان جتنی گفتگو کروں ایک ایک جملہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو اور